ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو انگلش ایسے کے بارے میں ہے، جس میں آپ نے انگلش ایسے لکھنا ہے، یعنی انگلش کا مضمون لکھنا ہے، اور اس کا ٹاپک ہے ولیج لائف، دیہاتی زندگی۔ اس کا ایک دوسرا ٹاپک بھی ہو سکتا ہے لائف ان اے ولیج، یعنی ایک گاؤں کی زندگی، ایک دیہات کی زندگی۔ سو لیٹ اس اسٹارٹ۔ A typical village is situated away from the noise of a city. ایک مخصوص گاؤں شہر کے شور شرابے سے دور واقع ہوتا ہے۔ نوائز کا مطلب شور۔ It shows very little signs of progress and development. اس گاؤں میں بہت ہی کم تعمیر و ترقی کے کام دکھائی دیتے ہیں۔ There is no smoke of chimneys, factories and mills. اور اس گاؤں میں چمنی، فیکٹریز یا مل کے دھواں نہیں دکھائی دیتا۔ سموک کا مطلب دھواں۔ It offers a simple picture of life. یہ سادہ زندگی کی تصویر دکھاتا ہے، یعنی اس میں بالکل سادہ زندگی نظر آتی ہے۔ There are green trees, vast meadows and flowery bushes in every village. ہر گاؤں میں سرسبز و شاداب درخت، وسیع چراگاہیں، میڈوز کا مطلب ہے چراگاہیں، اور پھولوں بھری جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔ The sight of dawn looks very beautiful. صبح سویرے کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ڈان کا مطلب بہت صبح سویرے۔ The beauty of the rising sun is matchless. اور نکلتے ہوئے سورج، طلوع ہوتے ہوئے سورج کا جو نظارہ ہوتا ہے، اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی میچ نہیں۔ The air is fresh and pure. گاؤں کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بہت تازہ اور خالص ہوتی ہے۔ Life in a village is very peaceful. گاؤں کی زندگی بہت ہی پرامن ہوتی ہے۔ پیسفل کا مطلب پرامن۔ Most of the villages are of simple habits and limited needs. زیادہ تر دیہاتی ان کی عادتیں بہت سادہ ہوتی ہیں اور ان کی ضروریات بہت تھوڑی ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں۔ They have feelings and sympathy for one another. ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں جذبات اور ہمدردی ہوتی ہے۔ They are religious minded. وہ زیادہ تر مذہبی رجحان کے مالک ہوتے ہیں۔ They celebrate religious festivals with great zeal. اور وہ جو مذہبی ان کے تہوار ہوتے ہیں وہ بہت ہی ذوق و شوق سے مناتے ہیں۔ زیل کا مطلب ہے شوق، ذوق۔ فیسٹیول کا مطلب تہوار۔ سیلیبریٹ مناتے ہیں۔ They are peace loving citizens. وہ پرامن شہری ہوتے ہیں۔ They are content with their little joys and sorrows. وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور غم کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں۔ کنٹینٹ کا مطلب مطمئن۔ They do not have facilities of city life, but they do not crave for them. ان کے پاس شہر کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی سہولیات بالکل نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کی خواہش بھی نہیں رکھتے۔ کریو کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ Their main occupation is agriculture. ان کا جو زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہوتا ہے۔ آکوپیشن پیشہ، اور ایگریکلچر کا مطلب ہوتا ہے زراعت، یعنی گاؤں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہوتا ہے۔ Early in the morning, صبح سویرے they take out their plows and pair of oxen and go to the fields to cultivate the land. Early in the morning بتایا کہ صبح سویرے they take out their plows. وہ اپنے ہل نکالتے ہیں، and pair of oxen اور بیلوں کی جوڑی۔ plows کا مطلب ہل، oxen کا مطلب بیل، and go to the field to cultivate the land. اور وہاں پر زمین کی کاشتکاری کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ Most of them work in the fields of big farmers and other well-to-do people. ان میں سے زیادہ تر لوگ
بڑے ذمہ داروں کے اور کچھ امیر لوگوں کے ہاں کام کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. آل دا فیملیز فائنڈ سم کائنڈ آف ورک اور دی ادر. تمام کا تمام خاندان کچھ نہ کچھ کام ڈھونڈ لیتا ہے. ایون چلڈرن آر آف گریٹ یوز. حتیٰ کہ بچوں کا بھی کوئی نہ کوئی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. اور یہ لفظ یوز ہے، یوز نہیں ہے، یعنی زے کے آواز نہیں ہے بلکہ سین کی ہے. استعمال. دے ایڈ اے لٹل ٹو دا انکم آف دیئر فیملی. وہ اپنے خاندان کی آمدن میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں. ویمن ڈو ہاؤس ہولڈ ورک لائک کوکنگ، واشنگ اینڈ گرائنڈنگ آف کون. ویمن، یہ لفظ ویمن ہے، وہ مین نہیں ہے بلکہ ویمن. خواتین جو ہیں وہ گھریلو کام کرتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں. ہاؤس ہولڈ کا مطلب گھریلو. کوکنگ کھانا پکانا، واشنگ کپڑے دھونا، اینڈ گرائنڈنگ آف کون اور اناج کی پسائی. گرائنڈ کا مطلب پیسنا، کون کا مطلب اناج وغیرہ. دا ولیجرز آر ویری ہارڈ ورکنگ پیپل. دیہات کے لوگ بہت ہی سخت محنت کے عادی ہوتے ہیں. دے لیڈ اے لائف آف اسٹرگل اینڈ پاورٹی. وہ مسلسل جد و جہد اور غربت کی زندگی گزارتے ہیں. پاورٹی کا مطلب غربت. ہاؤ ایور، تاہم، ولیج لائف از ناٹ وداؤٹ اٹس ڈرا بیکس. تاہم دیہاتی زندگی کے بھی کچھ نہ کچھ نقصانات ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے پہلو ایسے ہیں جو ان کے نقصانات ہیں. ڈرا بیکس کا مطلب کمی کوتاہی. ا ولیج کنسسٹ آف ان پیوڈ پاتھس اینڈ اسٹریٹس. یعنی اوپر جو بیان کیے گئے تھے وہ جو دیہاتی زندگی ہے اس کے فائدے بیان کیے گئے، تو اب اس کے نقصانات گن رہا ہے یا جو کمی کوتاہی وہ گن رہا ہے. ا ولیج کنسسٹ آف ان پیوڈ پاتھس اینڈ اسٹریٹس. ایک جو گاؤں ہوتا ہے اس میں کچے راستے اور گلیاں ہوتی ہیں. ان پیوڈ کچے، پاتھ راستے اور اسٹریٹ گلیاں. اٹ ہیز مڈ ہاؤزز. اس میں کچے مکانات ہوتے ہیں، گارے کے، مٹی کے بنے ہوئے. مڈ کا مطلب مٹی گارا. اور یہ لفظ ہاؤزز ہے، ہاؤسز نہیں ہے، سز نہیں ہے بلکہ زز ہے. ہاؤزز، ہاؤس کی جمع ہاؤزز. تو کچے مکانات ہوتے ہیں. ہیپس آف ڈرٹ لائی ہیئر اینڈ دیئر. تو گندگی کے ڈھیر ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں. ہیپس کا مطلب ڈھیر، ڈر کا مطلب گندگی، لائی کا مطلب پڑے ہوتے ہیں. ہیئر اینڈ دیئر ادھر ادھر. ہیئر، اس کو ہیئر نہیں پڑھنا. اسٹیگننٹ واٹر سراؤنڈز ایوری ولیج. کھڑا پانی گاؤں کے ارد گرد لازمی موجود ہوتا ہے. اسٹیگننٹ کھڑا ہوا پانی، سراؤنڈ گھیرے رکھتا ہے. اٹ بیکمز اے بریڈنگ اسپاٹ فار فلائیز، ماسکیٹوز اینڈ ادر انسیکٹس. تو اس طرح یہ جو کھڑا پانی ہے یہ مکھیوں کی، مچھروں کی اور دوسرے حشرات کی پھلنے پھولنے کی جگہ بن جاتا ہے. فلائیز مکھیاں، ماسکیٹوز مچھر، انسیکٹس حشرات. 10، اس کو 10 پڑھنا ہے، تھس نہیں پڑھنا، 10. اس طرح a village offers an ugly picture of sanitation. اس طرح ایک گاؤں میں حفظان صحت کی بدترین صورت موجود ہوتی ہے. اگلی کا مطلب بدصورت شکل، بد شکل. پکچر تصویر. سینیٹیشن حفظان صحت کے اصول. دا ولیجرز آر ان ایجوکیٹڈ. زیادہ تر دیہاتی جو ہیں وہ غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. سپرسٹیشس، وہ توہمات پرست ہوتے ہیں. اینڈ بیکورڈ، اور بہت پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. پسماندہ. بیکورڈ کا مطلب پسماندہ. سپرسٹیشس کا مطلب توہمات پر یقین کرنے والا، یعنی وہم پرست، جو بات بات پہ وہم کرتا ہے. دے ڈو ناٹ کیپ پیس ود دا چینجنگ ٹرینڈز آف لائف. زندگی کے بدلتے ہوئے رجحان کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے. وی شوڈ ٹرائی ٹو میک آور ولیجرز ہیپی اینڈ پراسپیرس. ہمیں چاہیے کہ اپنے دیہاتی لوگوں کو خوش رکھیں اور خوشحال رکھیں. ہیپی خوش اور پراسپیرس خوشحال. A country which does not look after the interest of his farmers cannot make progress. ایسا ملک جو اپنے کسانوں کی
دلچسپی کے امور پر نظر نہیں رکھتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور اکانومی ڈپینڈز آن کلچر، ایگریکلچر. ہماری جو معیشت ہے اس کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہے، کیونکہ ہمارا زرعی ملک ہے. موسٹ آف اٹس پاپولیشن لیوز ان ولیجز. ہماری زیادہ تر آبادی کہاں پہ رہتی ہے؟ ولیجز، گاؤں میں، دیہات میں. وی کین ناٹ میک پروگرس unless we uplift the standards of our farmers. ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے کسانوں کے معیار زندگی بلند نہیں کر لیتے. unless کا مطلب ہے جب تک کہ نہیں. ٹھیک ہے، uplift ترقی دینا، بلند کرنا. اسٹینڈرڈ کا مطلب معیار. تو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو اگر نہیں کیا تو، اور کمنٹس میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھ دیا کریں، اس سے ریچ بڑھتی ہے. اور یہ شیئر بھی کیا کریں اس سے دوسرے لوگوں کو بھی، تاکہ فائدہ ہو. تھینک یو. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے زندگی کے ہر میدان میں. آمین.